اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کلمہ طیب۔ جیسے کہ ہم نے انیشیلی دیکھا کہ کلمہ طیب کے جو 3 نامے ہیں، ازلی کلمہ، دعوتی کلمہ، نورانی کلمہ۔ کلمہ طیب کو کیوں کہا جاتا ہے ازلی کلمہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تب بھی الہ تھا جب یہ ساری کائنات، یہ ساری یونیورس نہیں بنی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ، یہ زمین آسمان نے بنے تب بھی اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق تھے۔ نورانی کلمہ، نورانی کلمہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، قرآن پاک بھی نور ہے، اور اللہ جسے چاہے اسے یہ نور عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دعوتی کلمہ ہم نے دیکھا۔ دعوتی کلمہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کی دعوت دی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کلمہ طیب کو کلمہ طیب کیوں کہا جاتا ہے، اس کا ڈیفینیشن فرسٹ سمجھتے ہیں۔ پہلے اس کے معنی سمجھتے ہیں۔ کلمہ اور طیب، کلمہ کا معنی ہوتا ہے کلام یعنی کہ بات، اور طیب کے معنی ہوتی ہے، میننگ ہوتی ہے بات یعنی کہ پاک بات کرنا۔ تو پاک بات کیا کرنا ہے کہ اللہ بھی پاک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے، اور اللہ کا کلام بھی پاک ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پاک کلام ہے، یہ پاک کلمہ ہے۔ اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو جس نے اس پاکیزگی کو سمجھ لیا، جس نے یہ پاکیزگی کو پہچان لیا، وہی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، پاک کرے گا۔ کس چیز سے؟ کفر اور شرک کی نجاست سے، ڈرٹینس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کرے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے کلام کو پاک سمجھ لیا، پہچان لیا، اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی برکت سے، اس کی پہچان سے جو ہے یہ چیز ہمیں پہچاننے کو ملے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک کی نجاست سے پاک کر لے گا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے، وہ شخص پاک ہے جس نے پہچان لیا، کیا پہچان لیا؟ جس نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو پہچان لیا، اللہ اور اس کے رسول کو پاک سمجھ لیا، اللہ کی الوہیت کو پہچان لیا، اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ الوہیت یعنی کہ ورشپنگ اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی ہے جو سب کو پالنے والا ہے، جو ہم سب کی، ہم گھر والوں کی، سارے کائنات کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ جس نے اللہ کی الوہیت کو پہچان لیا اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کو پہچان لیا، وہی پاک ہے۔ اور وہ پاک کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی پاکی علم سے حاصل ہوتی ہے، اور علم کہاں سے ملتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیب سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ جو چیز ہے وہ جو ہے دل کی پاکیزگی، تو دل کو جو ہے یہ سارے گندگی سے دور رکھتی ہے، یعنی کہ کفر شرک سے دور رکھتی ہے۔ جیسے کہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے باڈی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ فوڈ، کھانا کھانا ضروری ہے، غذا، کیونکہ اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، ہمارے باڈی کی گروتھ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دل کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل کی پاکیزگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان۔ اور ایمان ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کلمہ طیب سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جس طریقے سے کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے دل کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ایمان کہاں سے ملے گا ہمیں؟ کلمہ طیب سے۔ تو اگر ہم جسم کو باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہمیں ہماری روح کو ہیلدی رکھنا ہے، روح کو غذا دینا ہے، تو وہ کس سے ملے گی؟ ایمان سے ملے گی۔ اور ایمان کہاں سے آئے گا؟ ہمارا کلمہ
طیب سے آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث شریف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حشر کا میدان ہے یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ، وہاں پر ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کے اندر نام اعمال ہے وہ اسپرنگ بیلنس میں، میزان پر، اسکیل پر میجر کیا جائے گا۔ تو ایک پر اس کے گناہ کے چیزیں رکھی جائیں گی اور ایک پر کیا رکھا جائے گا میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب جو ایک پلڑا ہے، جو ایک بیلنس ہے بیلنسنگ مشین میں، اس پر جو ہے اس کے 99 رجسٹرز رکھے جائیں گے جس میں جو ہے اس کے گناہ ہوں گے، اس کے غلطیاں ہوں گے، اور وہ جو ایک رجسٹر ہے، کتنے رجسٹر سے ٹوٹل نمبر آف رجسٹرز پر 99، اور ایک جو رجسٹر کا ڈائمینشن ہے وہ کتنا ہے، زمین سے آسمان کو لگنے کا ہے۔ تو وہ شخص سوچے گا کہ آج تو جو ہے میرا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہونے والا ہے، میں جو ہے میرے کو سزا ملنے والی ہے اور میں گنہگار ہوں۔ تو اللہ اس شخص کو کہے گا کہ تم ٹھہرو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے اور فرشتوں کے پاس ایک چٹ ہوگی، ایک پرچی ہوگی جو دوسرے بیلنسنگ، جیسے کہ یہاں پہ بیلنس ہو رہا ہے، یہاں پہ میجرمنٹ ہو رہا ہے، تو وہ شخص سوچے گا کہ اس چھوٹی سی چٹ میں کیا ہوگا، جو اتنے سارے میرے جو گناہ ہیں 99 جو رجسٹرز فلڈ میرے گناہ ہیں، وہ ایک چٹ سے میری کیسی مغفرت کرے گا۔ لیکن وہ جو چٹی ہے اس میں کیا رہے گا، کلمے۔ تو ایمان کا جو پڑھنا، ایمان کا جو ویٹ ہے وہ کتنا بھاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سے ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، جو ایمان کا وزن ہے وہ کتنا زیادہ ہے، جو کلمہ ہے اس کا وزن کتنا زیادہ ہے، ہمیں اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے حدیث میں بتاتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ والے ہیں، نہ انہیں قبر میں وحشت ہوگی نہ حشر میں، یعنی کہ نہ وہ قبر میں عذاب میں رہیں گے، نہ وہ قبر میں کوئی پریشانی میں رہیں گے، نہ وہ حشر میں، دا ڈے آف ججمنٹ میں، دو بھی جگہ وہ کیا ہے، سکون میں رہیں گے۔ کون فرما رہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جب حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے تو وہ لوگ کیسے رہیں گے؟ یہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جو پاک لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے صرف ایسے قبر سے اٹھیں گے کہ وہ اپنے سر سے جو ہے مٹی نکالیں گے اور وہ کہیں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے غموں کو ختم کر ڈالا۔ وہ جو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب یہاں پہ ایمان والے اور گنہگار لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جو کلمے والے ہیں، لا الہ الا اللہ والے ہیں، وہ لوگ جو ہے نہ قبر میں انہیں کوئی پریشانی ہوگی نہ حشر میں، اور وہ حشر کے میدان میں جب اٹھیں گے تو بھی وہ کیسے اٹھیں گے کہ اپنے سر سے مٹی کے گند کو نکالیں گے اور کہیں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے غموں کو ختم کر دیا۔ اور جو گنہگار لوگ ہیں وہ لوگ بھاگیں گے، جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ بھاگیں گے۔ اب جنگ بدر کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں جیسے کہ پتہ ہے ہمیں، ایک بہت بڑی اسلامی تاریخ کی بہت بڑی جنگ تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس جنگ کے لیے جا رہے تھے، وہاں پر ایک شخص آئے تھے۔ اب وہ شخص نے ابھی ایمان نہیں لایا، تو وہ بہت ہی وائس پرسن تھے، یعنی کہ وہ بہت ہی اچھے لڑا کرتے تھے، بہادر تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب انہیں ان کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ کیا سوچنے لگے کہ اگر یہ شخص ہمارے اس میں جنگ میں شامل ہو جائے گا تو اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اب وہ شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے آپ لوگ کے ساتھ جنگ میں چلنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے جنگ میں چلنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ مجھے جو ہے جو بھی آپ کو مال ملے گا اس میں سے میرا سرٹن پرسنٹیج ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیا تم ایمان لاتے ہو؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، اگر وہ شخص کے پاس ایمان ہے تبھی وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے ویلڈ ہے، ویلیڈیٹی یہاں پہ اب ہر چیز کی، جیسے کہ ہمارے پاس کارڈ ہے وغیرہ ہے، تو اب یہاں پہ اس شخص کو
ان شخص کو یہاں پہ بیٹل میں آنے کے لیے کیا ہونا ہے، اس کی جو ویلڈیٹی ہے، جو کارڈ ہے اس کے پاس کیا ہے، ایمان کا کارڈ ہونا ہے. تو کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو وہ شخص نہیں کہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ہرگز کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا. جیسے کہ پہلے کے ٹائم پہ جب بیٹلس ہوا ہوتی تھی، مطلب جنگ ہوا کرتی تھی، تو ہر سرٹن پوائنٹ پر جا کر روکا جاتا تھا، کیونکہ پہلے کے ٹائم پہ کوئی بس کیسے ٹریولنگ ہوتی تھی، کچھ نہیں، چل کے جانا ہوتا تھا، گھوڑوں کی یا اونٹوں کی سواری ہوتی. تو ہر جگہ کیا ہے، اسٹاپیج ہوتا تھا، یعنی کہ ہر چھوٹی چھوٹی جگہ رکتے تھے. پھر اس کے بعد یا کھانا ڈسکشن یہ وہ ہوتا تھا، پھر چلتے تھے. تو پھر ایک اسٹاپیج آیا، پھر وہاں پہ رکے، پھر وہ شخص پھر سے وہاں پر آیا، آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص سے کہا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے سے منع کر دیا. پھر تھرڈ جب اسٹاپیج آیا، پھر وہ شخص پھر سے وہاں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص سے وہی پوچھا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاک ہے وہ ذات. یعنی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول، اس شخص نے اللہ کو بھی پاک مان لیا، اللہ کے پیارے حبیب کو بھی مان لیا. تو اس کے یہاں پہ جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ عمل اور ایمان دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل بھی تھا، ایمان بھی تھا. تو اس چیز سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اگر ہمارے پاس اعمال ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی نہیں ہوگا. دونوں چیز، ہمارے پاس ایمان بھی ہونا، ہمارے پاس عمل بھی ہونا. اور ان دونوں چیزوں کو ہم کب بیلنس کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس کلمہ طیب ہوگا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہوگا، جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور ہمارے پاس ایمان بھی رہے گا، عمل بھی رہے گا. اب اسی چیز کو ہم جو ہے قرآن کی چند آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 to 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کے کلمہ طیب نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہو، اپنے پروردگار کے حکم سے پھل دیتی ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے کلمہ طیب کی پاکیزگی کو سمجھ لیا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلمہ طیب کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس چیز کی جس نے پاکیزگی کو سمجھ لیا، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کے جو ہے جڑیں، جو روٹس ہے وہ اسٹرانگ ہے، اور جو اس کے لیفلیٹس ہے وہ جو اس سے لیفلیٹس نکلیں گے، جو شاخیں نکلیں گے، جو سٹیمز نکلیں گے، وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، وہ آسمان تک جائیں گے اور وہ پھل دے دیں گے. اللہ کے حکم سے وہ انسان کو پھل دیں گے. تو کیسا، اگر وہ شخص کوئی پرابلم میں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی اسے سلیوشن دے گا، وہ پریشان نہیں ہوگا، اور اس کی زندگی کیا ہے، سکون کی ہے. آگے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے. گندے کلمہ یعنی اللہ کلمہ کفر اور کلمہ شرک کی مثال ناپاک درخت کی ہے جو زمین کی اوپری حصے سے اکھڑ کر پھینک دیے جائیں گے اور اس کے لیے ٹھہراو بھی نہیں. اللہ ایمان والوں کو پکی بات یہی کلمہ طیب کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ میں چھوڑ دیتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دو لوگوں کو ڈفرینشیٹ کر رہے، ایک جو ایمان والے ہیں، جو کلمے والے ہیں، اور ایک جو ہے کفر، شرک کرنے والے، اللہ کے سوا کسی اور چیز کو بھی معبود سمجھنے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ سمجھنے والے، عبادت کر رہے ہیں، جو دل میں اللہ کے سوا بھی کفر رکھنے والے ہیں. ان کے نہ تو جڑیں اسٹرانگ ہے، نہ اسٹیم اسٹرانگ ہے، تو وہ لوگ جو ہے گمراہ میں رہیں گے، گنہگار لوگ ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے پاک اور ناپاک لوگوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. پاک والے کون ہیں؟ جو کلمے والے ہیں. اور ناپاک والے کون ہیں؟ جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا.
وہ لوگ ناپاک لوگ ہیں، اور ان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے درخت کی مثال دی پاک لوگوں کی کہ ان کے جڑیں مضبوط ہیں، ان کے روٹس مضبوط ہیں، ان کے اسٹیم مضبوط ہیں، اور وہ جو ہے اچھے پھل دیں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اچھے پھل دیتے رہیں گے، یعنی کہ وہ انسان کے لیے سکون دیں گے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جو لوگ شرک کرنے والے، نہ ان کا درخت کی جڑیں مضبوط رہیں گی، تو یعنی کہ اگر روٹس مضبوط نہیں ہیں، یعنی کہ اس کے لیو اسٹیم وہ سب کیا ہے، بیکار ہے، وہ کبھی بھی جیسے بولتے ایک ہوا کے جھونکے سے جھڑ سکتے، اکھڑ سکتے، اس طریقے سے رہیں گے۔ تو وہ لوگ جو ہے گنہگار لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان سب پر سخت عذاب ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایمان والے کی اور ایک کفر، ایک شرک کرنے والے کی مثال بیان کر رہے ہیں درخت کا ایگزامپل دیتے ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 43 اینڈ 44، اور وہ پاک ہے اور اس کی ساری باتوں سے لوگ جو نسبت کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور مخلوق میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، مگر تم ان کی پاکی بیان کرنے کو نہیں سمجھتے۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ یہودی لوگ میں دو کیٹیگری سے، ایک مشرک کی، ایک کافر لوگ کی۔ مشرک لوگ کون؟ جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی ذات میں فرق کرنے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری کے لوگ کون ہیں؟ جو لوگ کافر لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بہت کیٹیگریز پیپل جو ہے دنیا میں بھی ان کے لیے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت، یا پھر یہ جو ہے لوگ نہیں سمجھنے والے، اور آخرت میں بھی ان لوگ کا کوئی نہ ان لوگوں کی دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ یہ دنیا میں سکون میں رہیں گے نہ آخرت میں سکون میں رہیں گے۔ تو یہ کچھ بھی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پاکیزگی ہے اس پہ ذرا برابر بھی کچھ بھی اس میں ان لوگوں کی کوئی بھی بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ فرق نہیں پڑھنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جو لوگ بھی کچھ بھی بہتان لگائے، اس سے اللہ کی پاکیزگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہ لوگوں کو کتنا بھی سمجھایا جائے یہ نہیں سمجھنے والے، تو یہ لوگ جو ہے دنیا میں بھی غفلت میں رہیں گے اور آخرت میں بھی غفلت میں رہیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 اینڈ 49، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہر گناہ کی معافی ہے، ہر سن کی معافی ہے، ہر چھوٹے بڑا گناہ کی معافی ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک سمجھنا، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے بزنس، ہمارا جاب، اگر کوئی بھی چیزیں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، کوئی بھی نعمت سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اسباب سے کنوینئنسز ایز آئی سیڈ وچ فلفل آر نیڈس، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسباب، یہ سارے چیزیں اللہ کی طرف سے، اگر ہم اسے جو ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریک ثابت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمپیریزن میں ٹھہرائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کو معافی نہیں ملے گی۔ اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ دل جو ہے گھر ہے، ہاؤس ہے، اور یہاں پہ کیا رہنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کیسے؟
کسے کہتے ہیں کہ یہ بلیف کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، میری ہر پرابلم کا سلیوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. تو اگر یہ چیز ہمارے دل میں ہے تو ہم کفر اور شرک سے بچتے رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہونی چاہیے. تو اگر دل میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہے؟ کفر ہے، نجاست ہے، گندگی ہے. تو اسے اگر ہمیں نکالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی جو ہے اس کا ذکر کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. تو ہم جو ہے اس کی نجاست سے، اس کے کفر سے بچتے رہیں گے. اور دل میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ بنانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اگر ہوگی تو ہمارے دل میں کفر نہیں ہوگا. اگر رسالت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور رسالت نہیں ہوگی تو وہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں کفر ہے، شرک ہے. آگے سمجھتے ہیں. حدیث میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عالم لوگ ہیں، عالم لوگوں کو سخت عذاب ہے جو دنیا کی طرف رہبت ہو چکے ہیں. یعنی کہ اس کی مثال کیسی بیان کی ہے؟ جو آخرت کے کاموں سے دنیا طلب کرتے ہیں، یعنی کہ علم بانٹ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دین کی دعوت کر رہے ہیں، لیکن اپنی واہ واہی کے لیے، اپنے کو پیسے ملنے کے لیے. 3 چیزیں یہاں پہ، ایک تو یا تو پیسوں کے لیے، منی، یا تو تعریف کے لیے، یا تو پھر تعریف کمپلیمنٹس کے لیے، یا تو پھر شہرت کے لیے. تو اگر پیسہ، تعریف، شہرت، یہ تینوں چیزوں کے لیے اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ اس شخص پر سخت عذاب ہے. تو جو بھی کام ہے، ہمیں اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کو رضا ماننے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو ہمیں لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں لوگوں کو لانا ہے، نہ کہ بلکہ اپنی لوگوں سے واہ واہی یا اپنی تعریف کرنا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں، اور جس کو چاہے اس کو بخش دیتا ہے، اور ہاں جس کو چاہے اس کو بخش دیتا، اور جس نے اللہ کی شریک بنایا تو وہ اللہ پر بہتان باندھ کر بڑا جرم کا مطلب ہوگا. اے پیغمبر، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے اپنے کو مقدس بتاتے ہیں؟ اپنے آپ مقدس بننے سے کیا فائدہ، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے مقدس بنا دیتا ہے، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ جس نے اللہ کے شریک سمجھا، کفر کیا، شرک کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس شخص پر سخت عذاب ہوگا. اور جس نے اپنے آپ کو مقدس سمجھا، خود سے اچھا سمجھا، میں کر رہا ہوں، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ شخص میری وجہ سے پل رہا ہے، اس شخص کو میری وجہ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، all that blah blah things. اگر کوئی شخص ایسا سوچ رہا ہے تو وہ شخص کیا ہے؟ کسارے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ سخت عذاب ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ یہ مقدس نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے جس شخص کو مقدس سمجھا، جس نے اللہ اور اس کے رسول نے جس کو عزت بخشی، اگر اللہ اور اس کے حبیب کے طرف سے ہوگا تو وہ فائدے میں رہے گا. اور وہ فائدے میں کیسا رہے گا؟ ان پر ذرا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظلم نہ ہوگا، وہ دنیا میں بھی سکون میں رہیں گے اور آخرت میں بھی. جو لوگ میں کریں گے، جو اپنی بڑائی کریں گے، وہ لوگ جو ہے گمراہ میں ہیں، گمراہی کے میں چلے گئے، اور وہ جو ہے گمراہی میں ہی رہیں گے. اب اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ جو لوگ جیسے کہ لباس ہے، لباس کیا ہے؟ کلوتھس، جو ہمارے جسم کو ڈھانکتے ہیں. اسی طریقے سے دل کو ڈھانکنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایمان ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کلمہ طیب سے ملے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کی عبادت، اللہ کو الہ ماننا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے
رسول مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معبود سمجھنا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں ہے، تو ہمارا جو دل کا لباس ہے وہ اتر جائے گا۔ جس طریقے سے جسم کا لباس اترنے سے کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دل میں اگر ایمان نہیں ہوگا تو شیطان کے ہم بہکاوے میں آئیں گے، اور اس طریقے سے آگے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم آگے شیطان کے بہکاوے میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارا دل کا جو لباس ہے وہ ایمان ہے، اور اگر ایمان چاہیے تو ہمیں کیا پہچاننا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننا ہے۔ اور ہم یہ کہاں سے پہچان سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اسے ہم جان جائیں گے، اس کی پاکیزگی کو سمجھ لیں گے، تو ہم نہ کوئی برا کام کریں گے، نہ سوچیں گے، نہ ہم سے کوئی بے حیائی ہوگی۔ سورہ انعام آیت نمبر 100 to 104۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان لوگوں نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، حالانکہ انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب جو یہ کفار لوگ ہیں مدینے میں جو رہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور ان لوگوں نے جہالت سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تلاش کی۔ اس کی ذات ان تمام سے پاک ہے، بلند ہے۔ جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا موجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی صفتی رکھنے والا تمہارا پروردگار ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، جو کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ فرشتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں جب بیوی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی بچے ہے۔ جیسے کہ ایک وائف ہسبینڈ کے ریلیشن سے چائلڈ ہوتا ہے، وائف ہسبینڈ رہے تو چائلڈ ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میری کوئی بیوی ہی نہیں ہے تو میرے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں یہ سارے چیزوں سے پاک ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو بھی ہے اس سارے چیزوں سے میں پاک ہوں، اور یہ کہنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ سارے بہتان لگانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا کارساز پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، اور اس کو کسی کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، اور وہ نگاہوں کا پا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو بھی بہتان لگا رہے ہیں، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو معبود سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو پہچاننا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور وہ ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس پرابلمس ہیں اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، کسی کی آئیز نہیں دیکھ سکتی unless until اللہ خود چاہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی روشنی، اپنا نور عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ ان ڈیپتھ تو نہیں جائیں گے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے سامنے نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے آپ کو وہ بتا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ پاک، باریک بین اور خبردار ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے پاس سے روشن دلیل پہنچ چکی ہے، بس اب جو دیکھے اور سمجھے وہ اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا اس کا وبال اسی پر ہے، اور میں تمہاری نگہبان نہیں
نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل ایویڈنسز کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایویڈنسز یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پہچان لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی یہ روشن دلیلیں ہے، ایویڈنسز ہے، اس کو جس نے پہچان لیا، جس شخص نے ان سب پر ایمان لایا ہے، وہ شخص جو ہے خود اس کا دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا، اور جس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، جس نے اسے نہیں دیکھا، جس نے نہیں جانا، جسے نہیں سمجھا، تو وہ جو ہے گمراہ میں رہے گا، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 82 and 83، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوط کی قوم سے اس کے سوا کچھ جواب نہ بن پڑا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اپنی بستی میں سے نکل باہر کرو، یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں 2 کیٹیگریز تھے، ایک جو لوط علیہ السلام کے فالوورز تھے یعنی کہ اللہ اور اس کے حبیب کو ماننے والے، اور ایک جو لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے تھے، وہ اپنی ہی چیزوں کو فالو کرنے والے تھے۔ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بستی سے نکل جاؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ وہی لوگوں میں رہ گئی جو عذاب میں رہ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ لوط علیہ السلام اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فالوورز ہیں، لوط علیہ السلام کے گھر والے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا، اور جو لوگ بچ گئے تھے، جو کفار لوگ تھے، جو شرک کرنے والے لوگ تھے، ان میں ان کی بیوی بھی شامل تھی، اور وہ لوگ ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو گئے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 36 and 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ کافر ہے، وہ لوگ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے۔ اب یہاں پر دیکھو کافر لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو کافر لوگ ہیں، جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں، جو اپنی واہواہی چاہتے ہیں، وہ اور خرچ کرتے ہیں، لیکن جو مومن لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم خرچ کر رہے ہیں کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو مومن، اگر کافر لوگ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی بڑائی ہو اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ لوگ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، مگر وہ مال ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا، پھر آخر کار مخلوق ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو جو لوگ کفر کی راہ اختیار کی، وہ لوگ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، جو ناپاک ہیں ان کے بعض لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، پھر سب کو اکٹھا کر کے، اور پھر یہ گروہ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر جو 2 کیٹیگریز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کفر لوگ ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور لوگوں کو گمراہی میں لے کر جائیں گے، اللہ کے راستے سے بھٹکائیں گے، تو وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، سکسیڈ نہیں ہوں گے، جو ان کا مشن ہے یہ کرنے کا، وہ سکسیڈ نہیں ہوں گے، اور یہاں پہ بھی غفلت، آخرت میں بھی غفلت۔ لیکن جو مومن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو کلمے والے ہیں، وہ لوگ کے لیے وہ لوگوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، وہ لوگ کون ہیں، پاک لوگ ہیں، اور یہ لوگ کون ہیں، ناپاک لوگ ہیں۔ وہ پاک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، گروپس میں ڈیوائڈ کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اکٹھا کر کے سارے لوگوں کو سب گروپس میں ڈیوائڈ ہو رہے، سب ڈویژن ہو رہا، پھر اس کے بعد سب کو گروپ میں بنا کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو یہ لوگ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی، اور جو لوگ پاک لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کیا ہے، جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اولیاء کرام بتاتے ہیں جو کافر لوگ ہیں، جو ابلیس لوگ ہیں، نمرود لوگ ہیں، وہ لوگ کون ہیں، دوزخی ہے۔
اولیاء کرام کہتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ لوگ اچھا کسے سمجھنا ہے؟ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کو اچھا سمجھنا ہے۔ اچھا کس نے سمجھا تھا؟ کافر نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تھا، ابلیس نے اور نمرود نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تھا، اپنے آپ کو جو ہے اپنی بڑائی چاہی تھی، تو اللہ کا ان پر کیا ہوا؟ سخت عذاب ہوا۔ تو اچھا کون ہے؟ نبی کریم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب اچھے ہیں۔ جو بھی ہم سے اچھا کام ہو رہا ہے اس کا جو ہے سارا کریڈٹ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا ہے۔ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب اچھے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہے اور ہم پاک ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو ہم کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو کلمہ طیب سے ہمیں کیا سمجھنے کو ملا کہ ہم پاک ہو سکتے ہیں۔ کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو پاک سمجھ لیا، پہچان لیا، جان لیا، اللہ کے کلام کو پاک سمجھا، اسے جان لیا، سمجھ لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ہمیں پہچان ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جب پہچان ہو جائے گی تو ہم جو ہے پاک ہو جائیں گے۔ کس سے؟ کفر اور شرک کی نجاست سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرٹینس سے ہمیں پاک کر دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پاکیزگی کو سمجھنا ہے، جاننا ہے اور دوسروں تک پھیلانا ہے۔ اب ہم دوسروں تک کس طریقے سے پھیلا سکیں گے؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے اس چیز پر یقین کریں، اس پر ایمان لائے، تو خود ہمیں پہلے پریکٹس کرنی ہے۔ اف وی وانٹ ادرس ٹو بلیو، پہلے ہمیں اس چیز پر پریکٹس کرنا ہے۔ اب ہمارا ہی ایمان مکمل نہیں ہے، ہمیں ہی اس چیز پہ بلیو نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو کس طریقے سے اس چیز اللہ اور اس کے رسول کی طرف کس طریقے سے لا سکتے ہیں اگر ہم خود پریکٹس نہیں کریں گے؟ جیسے کہ اگر کوئی مرض ہے، کوئی ڈیزیز ہے اور اس چیز کو جو ہے کریکٹ ٹائم پر ڈائگنوس کیا، رانگ میڈیکیشن دی، غلط ٹریٹمنٹ کیا تو بھی کیور نہیں ہوگا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی رانگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سارا ٹریٹمنٹ، سارا جو پروسیجر ہے وہ رانگ ہو جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری جو ڈیزیز ہے وہ سے کریکٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تو ہمارا ہمیں ایمان اسٹرانگ کرنا ہے۔ کس کے ذریعے کر سکتے ہیں ہم؟ کلمہ طیب کے۔ پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لینا ہے، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہے، اعمال بھی ہمارے ضروری ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس پہلے کیا ہونا ہے؟ علم ہونا ہے۔ علم کو کیسے ہم اسٹرانگ کر سکتے؟ ایمان کی باؤنڈریز ڈالنا ہے، ایمان کی باؤنڈریز ڈالنا ہے اعمال پہ، تو ہماری اعمال کی کیا ہے؟ حفاظت ہوگی۔ اگر ہم اعمال کریں گے اور ہمارا ایمان نہیں رہے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیزیز، یعنی کہ ہمارے پہلے ایمان کو ہمیں پہچاننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ہمیں پہچاننا ہے۔ تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کلمہ طیب سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب اس کی پاکیزگی کو ہم سمجھ لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دے گا کفر اور شرک کی نجاست سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دوسروں تک پھیلانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو ہمیں اس چیز کی پہلے کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس چیز کو قبول کرے، اور جانے انجانے کچھ بھی اس میں غلطی ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔